نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صاحب احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، یہ ماہانہ درس قرآن مقدس کی محفل پاک ہے جس میں حاضری دینا یقیناً نہ صرف کلام پاک کے ساتھ محبت تعلق کا ایک عملی اظہار ہے بلکہ صاحب قرآن اور خالق قرآن اس کے ساتھ بھی اپنی ظاہری اور باطنی وابستگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور کوئی ایسا شخص جو اللہ کے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، فیض لینے کے لیے جولی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ فہم قرآن کے سلسلہ میں گزشتہ ماہ کچھ سرکاری ذمہ داری کی وجہ سے بندہ ناچیز حاضری نہیں دے سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ سورہ فاتحہ اس کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم نے 2-3 نشستیں کی ہیں۔ آج میری خواہش ہے کہ ہم اس کے مضامین کو اختصار کے ساتھ سمیٹ لیں اور جو اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے اس کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے ظاہر اور باطن کو قرآن کے نور سے روشن اور منور کر سکیں۔ معزز حاضرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعدد جو فوائد و ثمرات ہیں ان میں سے چند ثمرات کا یوں ذکر کیا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ دعویٰ عظیم فاروقی کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے، اور تاکید کے ساتھ اس کا ذکر ہے انا کے لفظ سے کہ بے شک جو صلاۃ ہے، جو نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو مقررہ اوقات میں اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت فرض کی ہے، یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔
جہاں نماز ہوگی برائی اور بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں برائی اور بے حیائی ہے وہاں نماز نہیں ہے۔ یہ دو علیحدہ راستے ہیں، یہ ضدیں ہیں، اور اجتماع ضدین محال، ضدوں کا جمع ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، خوشبو بھی ہو اور بدبو بھی ہو، انسان بہت موٹا بھی ہو اور بہت پتلا بھی ہو، چھوٹا بھی ہو اور لمبا بھی ہو، تاریکی بھی ہو اجالا بھی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، کشف الماجوشی میں آپ نے اس کا جواب دیا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان ایک نور ہے اور کفر ایک تاریکی ہے، ایمان روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ پھر پوچھا گیا سرکار بہت سارے صاحب ایمان بھی ہیں اور اس کے باوجود بے نماز بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، ایمان بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ تمام اللہ رسول کی نافرمانی بھی موجود ہے، ایمان بھی ہے کفر بھی ہے، روشنی بھی ہے تاریکی بھی ہے۔ یہ پھر کس طرح دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں؟ آپ نے فرمایا کہ ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور الاشیاء تعرف باضدادہا، اور چیزیں ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ اگر بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کا پتہ نہ چلتا، تاریکی نہ ہوتی تو اجالے کی کیفیت کو نہ سمجھا جا سکتا۔ تو چیزیں ضدوں سے انسان پہچانتا ہے، کوئی بہت نیک ہے، کوئی بد ہے، پہچان ہو گئی، یہ بدتمیز ہے، یہ بادب ہے، بدتمیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا کہ مومن کی، اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ سن لو، مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ منکر کو دیکھتا ہے، کفر کو دیکھتا ہے، معصیت کو دیکھتا ہے، نافرمانی کو دیکھتا ہے، اللہ رسول کے خلاف بغاوت کو دیکھتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، قوت استعمال کرے۔ نپ the evil with an iron hand، پوری قوت سے کچل دو اس کو۔ اتنی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ۔ تو ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے منع کر دے، خبردار باز آ جاؤ، غلط کر رہے ہو، حرام خوری کر رہے ہو، اللہ رسول کی نافرمانی معصیت کر رہے ہو، زبان سے روکے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، فرمایا کہ فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو دل سے برا سمجھے، اس سے کنارہ کش ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، اور اس کو انتہائی ناپسند کرتے ہوئے اس سے دور چلا جائے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا اضعف سپرلیٹو ڈگری ہے، دی ویکسٹ، کمزور ترین درجہ ہے، جس کے آگے کفر کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو معصیت سے، منکر سے، نافرمانی سے دور ہو جانا،
یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جو ملوث ہو گیا ہے، جو انجوائے کر رہا ہے، جس نے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، جو ترغیب بھی دیتا ہے، لوگوں کو تحریص بھی دیتا ہے اور معصیت کا حصہ بھی بنا ہوا ہے، تو از عفو کی حد تو وہاں تک تھی، وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا کوئی مسلمان بے نماز نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حالت میں کوئی معصیت نہیں کر سکتا۔ جس وقت معصیت میں مبتلا ہوتا ہے ایمان کی وادی سے نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا۔ وہ کمان سے تیر اس وقت نکل گیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زنا بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی موجود ہے، وہ رشوت خوری بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی ہے، وہ اللہ رسول کی کھلم کھلا نافرمانی میں بھی مصروف ہے، ایمان بھی ہے۔ ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ نماز بھی ہے، معصیت بھی ہے، معصیت بھی ہے، نماز بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز چھوڑنا اس کو کفر کہا گیا۔ تو یہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ہم اکثریت اکٹھے لے کے پھر رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنے ذوق میں۔ تو اپنے ذوق میں ایسا رہنے سے بات پکی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو کلمہ طیبہ، یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل 5 وقت کی نماز ہے، اور جہاں نماز ہے وہاں منکر اور معصیت نہیں ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود معصیت میں بھی مبتلا ہیں، تو گویا کہ ہم نماز کی صرف رسم ادا کر رہے ہیں۔ ہماری نماز برائے اصلاح نہیں، نماز برائے انقلاب نہیں، نماز برائے الہ نہیں ہے۔ نماز ضرور ہے لیکن صرف شکل ادا ہو رہی۔ حضرت داتا گنج بخش علی گیری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجوشی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مذاب رحمت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، جو خانہ کعبہ شریف کا رحمت کا پرنالہ ہے اس کے نیچے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ فرمان رسالت مآب ہے کہ اس جگہ لپٹ کے اللہ سے جو دعا مانگو قبول ہے۔ وہ ایسی مبارک جگہ ہے، وہاں بڑے بڑے سخت دل والے بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ مسلسل وہ روتا جا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے اس کے قلب کے اوپر دھیان کیا، دل کی طرف دیکھا تو وہ کمینی دنیا، کتی دنیا کو رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اللہ سے اتنا دور تھا کہ جتنا کسی کو کہا جا سکتا ہے، خانہ کعبہ سے لپٹ کر بھی، مذاب رحمت کے ساتھ چمٹ کر بھی، وہ گریہ زاری کرنے کے باوجود اللہ سے اس طرح دور تھا جس طرح تیر کمان سے دور نکل جاتا۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو دنیا ایک مردار ہے
وَطَالِبُهَا کلاب، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ وہ کعبہ سے لپٹ کر بھی کتوں کو مانگ رہا تھا، مردار کو طلب کر رہا تھا۔ بلے نو لوکی متی دیں دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جو دلو نماز نہ نیتی۔ ایویں نک نال کڈنے لکیراں، تو دل دی لکیر کڈ۔ فرماتے ہیں پھر میں منا کی طرف گیا، منا کے بازار میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک دکان پہ کھڑا ہو کے وہ 10,000 دینار کا، بڑی خطیر رقم ہے، آج بھی اس وقت بھی تھی، وہ سودا صرف کر رہا ہے، بارگیننگ کر رہا ہے، 10,000 روپیہ کسی ایک جنس کو خریدنے کے لیے دے رہا ہے۔ اس قدر وہ دنیا کے کام میں مصروف ہے۔ میں نے جب اس کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل اس طرح اللہ کی محبت سے سرشار تھا جس طرح اللہ کی رحمت کی آغوش میں بیٹھا ہوا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں، وہ کاروبار دنیا بھی کریں تو اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں، اور نمازیں بھی ہوں، معصیت بھی ہو، گناہ بھی ہو، کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کے اسباب پہ غور کرنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ یہ درس قرآن، یہ اسی علاج کی طرف ایک سنجیدہ قدم ہے، ایک سنجیدہ قدم ہے۔ معزز حاضرین، نماز انقلاب لے آتی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہمیں تو کوئی انقلاب نہیں آتا، رام رام جپنا، پرایا مال اپنا چل رہا ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، شکل مومنہ کرتوت کافرہ، اکثر ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے تو ہیں جنہیں یہ توفیق ہی نہیں، اور جن کو توفیق ہے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے غافل۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نماز کوئی نماز نہیں جس میں حضور قلب نہیں، جس میں دل، دماغ، جسم مکمل اللہ کے آگے بچھ نہیں جاتا۔ تیری نماز بے سرور، علامہ اقبال، تیرا امام بے حضور، ایسی سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو نماز کیوں نہیں ہمارے اندر انقلاب لاتی؟ ہم منکر اور فحشاء سے کیوں نہیں دور ہوتے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا ہی نہیں۔ ہم کعبے کے پرنالے کے ساتھ چمٹ کر بھی کچھ اور مانگنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز والے سے دور ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں زبان سے جو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اور مغز اور روح کیا ہے؟ الفاظ ہیں، روح کوئی نہیں۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ الفاظ ہیں، روح کوئی نہیں، پھول ہے، خوشبو کوئی نہیں، کشتی ہے، نو کوئی نہیں، مقتدی ہے، امام کوئی نہیں۔ تو اصل نماز تب فائدہ دے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، طوطے کی طرح رٹ کے
وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ویسے ہی زبان سے پڑھتے جائیں جس طرح لوگ ختم شریف پڑھتے ہیں، یا قاضی الحاجات، یا مفرح المحزونین، یا حکم الحاکمین، یا مجیب الدعوات، یا دافع البلیات، میں نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ 1,25,000 دفعہ ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ وظیفہ ہو گیا۔ کون سا وظیفہ ہو گیا؟ تو جب تک وہ مفہوم اور آیت آپ کے اوپر وارد نہ ہو، جب آپ سراپا دعا نہ بن جائیں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، بدن میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ یعنی جب تک انسان کا قلب اور روح مکمل طور پہ حاضر نہ ہو جائے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پہلا دروازہ ہے کہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح ادا کریں، تلفظ درست کریں، اور پھر اس جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم بتاؤ، کیا مانگا جا رہا ہے، کیا عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں، کیا التجائیں کی جا رہی ہیں، کون سی اس کی شان بیان ہو رہی ہے، کس عظمت کے آگے سر تسلیم خم ہو رہا ہے۔ جب تک اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن پہ وارد نہ ہو، تو وہ نماز ہے بے روح نماز، صرف ایک رسم ادا ہوتی ہے۔ تو یہ درس قرآن یا تفہیم صلاۃ یہ پہلا قدم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک روایت میں 10 دفعہ نازل کیا، باقی صورتیں ایک ایک دفعہ یہ بار بار نازل ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے ماتم کیا، سر میں خاک ڈالی، رویا، سٹ پٹایا کہ اب سورت فاتحہ نازل ہو چکی، اب کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے خزانوں میں اعلیٰ ترین ایک خزانہ ہے۔ اس سورت کے 20 نام ہیں، جن میں سے ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ۔ یہ نور بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اس کو فاتحہ بھی کہا گیا اور اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ فرمایا کہ سارا قرآن، اس کے سارے مفاہیم سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ بقرہ کے سارے مفاہیم، سارے فیوز و برکات سورہ فاتحہ کے اندر۔ جس نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لی گویا کہ اس نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، اس کو اتنا اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے مل گیا۔ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہی نہیں۔ یہ اس قدر اہم ترین صورت، دنیا کے بے شمار بیماریوں کا ظاہری اور باطنی کئی کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے ساتھ فرما دیتے۔ طبی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، فیوز و برکات کے حوالے سے بھی، جس کو کتاب کی ماں کہا گیا، کتاب کی اصل کہا گیا، کہ سارا قرآن اس سورہ فاتحہ سے نکلا ہے، تو وہ کتنی عظیم و شان صورت ہوگی، جس کو ہم فٹافٹ پڑھ جاتے ہیں، 40 سال پڑھتے رہتے ہیں، 60 سال پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے مفاہیم ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے فیوز و برکات ہمارے ظاہر اور باطن پہ نازل ہو ہی نہیں پاتا۔
الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، اور رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، اور الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے، غیر المغضوب، نہ ان کا جن پہ تو نے غضب کیا ہے، علیہم جن پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ پہ ہمیں چلانا، آمین۔ تو یہ 7 آیتیں جو ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا، 7 مثانی کہا گیا، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے۔ ان کی ابتدائی آیات کا ہم نے کچھ مفہوم گزشتہ دروس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اختصار سے دہرا کر ہم پھر اس کو آگے لے چلتے ہیں۔ الحمد، کامل تعریف، حقیقی تعریف، للہ، اللہ کے لیے، حمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے دروس میں تفسیر اشعری، جو صوفیاء اور بزرگان دین جو ہیں، انہوں نے کس طرح اس قرآن کی آیتوں کو سمجھا اور اس کے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات حاصل کر کے نہ صرف اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی محبت سے آباد کر لیا، بلکہ جو ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا وہ بھی اس رنگ میں رنگا گیا۔ صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، ہر سخن شریف و نادہ محرم کردہ راز، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے، اور کدے ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یشقا جلیسہم، ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، جو کہتا ہے وہ بدبخت بھی ہو تو خوشبخت ہو جاتا، اس کی ظاہر اور باطن کو اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم 40 سال بیٹھے رہتے ہیں صاحبان علم کے پاس، پروفیسروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، مدبرین معبرین کے پاس، نہ وہ بدلتے ہیں نہ ہم بدلتے ہیں۔ لیکن صوفی کی، فقیر کی، کسی نے پوچھا حضور اللہ والے کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والا، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا بھولنا شروع ہو جائے اور وہ یار ہی یاد آتا چلا جائے وہی اللہ والا۔ الحمد، صوفی کہتے ہیں کہ کامل تعریف اللہ کی، یعنی کامل تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ کامل تعریف کون سی ہے؟ صوفیاء کرام کا موقف ہے کہ کامل تعریف اللہ کی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ حقیقی تعریف بھی اللہ کے لیے اور کامل تعریف
یا وہ کامل تعریف جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھائی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، جو نبیوں نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے، جو اللہ والوں کو سکھائی گئی ہے، کامل تعریف۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کی ہی تسبیح پڑھتی ہے، اسی کی ہی حمد کرتی ہے، لیکن کامل تعریف وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جو تعریف ہم نے اللہ کی کرنی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے انبیاء کے ذریعے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ اعلیٰ حاضر القیاس قرآن مقدس میں بہت ساری ایسے، ہر آیت ہی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تعریف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مخلوق میں نے کی تھی۔ جب اللہ نے سب ارواح کی تخلیق کر کے پوچھا الست بربکم، وہ مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا حاکم اور سردار نہیں ہوں؟ سب سے پوچھا، نبیوں کی روحیں، فرشتوں کی روحیں، انسانوں کی روح، کائنات کی ہر شے کی روح۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نہیں بولا، کسی کو حمد آتی نہ تھی، اللہ نے یہ حمد مجھے سکھائی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ کوئی میری حمد کرے، کوئی پہچان لے مجھے، کوئی میرے آگے سجدہ کرے، فخلقت نور محمد، تو میں نے اس مقصد کے لیے اپنے نبی کا نور پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، اور اس نور نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کہی اور سجدہ کیا۔ جب میں نے کہا بلا، تو مجھ سے سن کے سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا۔ تو کامل حمد مخلوق میں اگر اللہ کی کسی نے کی سب سے پہلے، وہ میرے اور آپ کے آقا نے، اور پھر مخلوق میں کامل حمد جو اللہ کی کریں گے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا کریں گے روز قیامت۔ ابھی تک اللہ کی حمد ہو رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، نبی بھی کرتے رہے، ولی بھی کرتے رہے، قیامت تک اللہ کے لوگ مخلوق کرتی رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی زمین پر اللہ کی حمد کرنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب سارے معدوم ہو جائیں گے پھر قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، سارے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کو جب زندہ کریں گے، سب سے پہلے بھی میں نے اللہ کی حمد کی تھی، اور سب سے آخر میں بھی قیامت کے دن بھی میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو جب سے اللہ نے مخلوق پیدا کی کسی نے ایسی حمد کی نہ ہو۔ میں لوائے حمد لے کر میں مقام محمود پہ چڑھ جاؤں گا، لوائے حمد لے کر۔ ہر اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے مقام محمود عطا کریں گے اور میں حمد کا جھنڈا لے کر مقام محمود پہ چڑھ جاؤں گا، میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جیسی آج تک کسی مخلوق نے کی نہیں، اور اللہ کے آگے ایسا سجدہ کروں گا جیسا سجدہ کسی نے کیا۔ عرض کی حضور آپ کیا حمد کریں گے؟ فرمایا یہ اللہ میرا اس وقت سکھائے گا، وہ حمد میرا اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ تو ابتدا بھی آقا نے اللہ کی حمد کی اور انتہا میں بھی کامل حمد جو مخلوق سے ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ سن لو، اگر کوئی کامل اللہ کی حمد کرنا چاہتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی قلب اور روح کے ساتھ اگر اللہ کی حمد کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا حضور کی غلامی جو ہے اس کے 7 درجے ہیں، جو آقا کی اتباع کے 7 درجے طے کر جاتا ہے وہ حضور کی کامل اتباع میں اللہ کی حمد کے اس مقام میں حضور کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے آپ کی غلامی میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بات اسی پہ ختم کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ ساری تعریفیں اللہ کی کیسے ہونی چاہیے؟ وہ آقا کی غلامی میں، محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گارا رام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ معزز حاضرین، الحمد کامل تعریف۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ حمد جو ہے 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ داؤد کیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمد زبان سے ادا ہوتی ہے، لسانی حمد جسم سے ادا ہوتی ہے، اور حمد قلب اور روح سے ادا ہوتی ہے۔ زبان سے جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی، جو کچھ زبان سے اللہ اللہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے زبان کی حمد، اور فرمایا دوسری حمد ہے انسان کا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ زبان سے، جسم سے، قلب و روح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی حمد کرے۔ تو جب کسی کا جسم جو ہے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، مالی زکوٰۃ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، اس کے احکامات کی بجاوری کے لیے جب انسان کا جسم اس کی رضا کے سانچے میں ڈل جاتا ہے تو یہ اللہ کی جسمانی حمد ہو رہی ہے۔ اے اللہ دیکھ میرا سارا وجود تیری غلامی اور اتباع میں آ چکا ہے، جسم کے ساتھ۔ اور فرمایا تیسری جو حمد ہے وہ قلب و روح کے ساتھ ہے۔ قلب و روح یہ ہے کہ جس طرح اس کی زبان اللہ کی تعریف کر رہی ہے،
جس طرح اس کا جسم اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اسی طرح اس کا قلب روح بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ جو زبان ہے وہی جسم میں ہو، جسم سے ادا ہو، جو جسم سے ادا ہو رہا ہے وہی دل میں ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قلب روح، جس کو داتا حضور نے مثال دے کے سمجھایا کہ وہ بے شک ہزاروں دینار کا سودا کر رہا ہو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کاروبار دنیا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، ہاتھ کار وال دل یار وال، بظاہر ان کا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا قلب روح وہ اللہ کے اوپر وہ بھی فدا ہو رہا ہو۔ صوفی فرماتے ہیں جو صوفی زبان سے حمد کرتا ہے اور حمد کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا جسم قلب روح سے خالی ہے، وہ مستصوف ہے، وہ مردار خور ہے، وہ جھوٹا اور فراڈیہ ہے، وہ منافق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کا کردار بھی اس کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، وہ متصوف ہے، وہ ادنا درجے کا صوفی ہے۔ اور جو دعویٰ بھی کرے، جس کی زبان بھی اقرار کرے، جسم بھی گواہی دے، اور اس کا قلب روح جو ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائے، وہ کامل صوفی ہے۔ فرمایا سن لو، صوفی وہ نہیں ہے کہ جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، جس کی جھولی خالی ہو۔ فرمایا وہ بیکاری ہو سکتا ہے، وہ مانگت ہو سکتا ہے، وہ گداگار ہو سکتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس بظاہر چاہے جتنا مرضی سرمایہ ہو، جیب نوٹوں سے سونے چاندی سے بری ہوئی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، وہ کامل صوفی ہے۔ اور یاد رکھے کامل حمد وہی ہے جو قلب اور روح سے ہوتی ہے۔ نماز پڑھو کیوں تمہیں تقویٰ مل جائے، روزہ رکھو کیوں تمہیں تقویٰ مل جائے، حج کرو کیوں تمہیں تقویٰ مل جائے، قربانی دو کیوں تمہیں تقویٰ مل جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ نہ تو کوئی پھل ہے، نہ کوئی سبزی ہے، نہ کوئی عمارت ہے۔ تقویٰ قلب کی کیفیت ہے، للہیت کا جذبہ ہے، اخلاص ہے، ایثار ہے، وفا کا، اور اس کی رضا کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اندر جو جذبہ ہے۔ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سن لو اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں کھائے گا اور نہ وہ ان کا خون پیے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ وَلَٰكِن يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، سن لو جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا جذبہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتہم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا، اس میں چھپے ہوئے جذبے اور تقوی کو دیکھتا۔ نیتیں کیا ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو حقیقی اور کامل حمد یہ ہے کہ جسم بھی رضا کے سانچے میں ڈال جائے اور باطن بھی رضا کے سانچے میں ڈال۔ جسم تو ڈل گیا، مذاب رحمت پہ پہنچ گیا، خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ گیا ہے، لیکن دل کے اندر وہ دنیا کے کتوں کو پال رہا ہے، وہ اللہ کی کوئی حمد نہیں ہے۔ ہاں منا کے بازار میں 10,000 دینار کا سودا کر رہا ہو،
لیکن دل اس کا اللہ کی یاد میں مصروف ہو، وہ حقیقی صوفی ہے، وہ کامل حمد کر رہا ہے۔ الحمدللہ، سب حمد اللہ کے لیے، کامل حمد اللہ کے لیے، حقیقی تعریف اللہ کے لیے۔ اگر ہم مخلوق کی تعریف کریں بھی تو کیا کریں گے؟ آپ کسی تصویر کی جتنی مرضی تعریف کریں، وہ تصویر کی تعریف نہیں، وہ مصور کی تعریف ہو رہی۔ آپ کسی معمار کی جتنی مرضی تعریف کریں، کسی عمارت کی، وہ عمارت کی نہیں، وہ معمار کی تعریف ہو رہی۔ کسی اچھی تحریر کی جتنی تعریف کریں، وہ محرر کی تعریف ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کی جتنی بھی تعریف کریں، وہ مخلوق کی نہیں، وہ خالق کی تعریف ہے۔ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا۔ تو حضور علیہ السلام کی جتنی بھی ہم تعریف کریں گے، قرآن کی جتنی بھی تعریف کریں گے، اللہ والوں کی جتنی بھی تعریف کریں گے، انہیں خدا نہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تعریف کریں گے، وہ خالق کی تعریف ہے۔ ارباب نظر سے کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے، ایسا سایہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تو کامل تعریف اللہ کی ہی ہوگی، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا۔ رب عربی کا لفظ ہے، اس کے عام طور پر 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ رب کا معنی ہے مالک، اللہ مالک الملک، اللہ مالک ہے، ہر بادشاہ۔ اس کا معنی سردار، ان الحکم الا للہ۔ اور اس کا ایک معنی ہے پالنے والا۔ تو اللہ کون ہے؟ جو رب ہے، حقیقی مالک ہے۔ ہم جو مالک ہیں، کوئی ٹوپی کا مالک ہے، کوئی موٹر سائیکل کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے۔ ہم جتنے بھی چھوٹی چیزوں کے جس شے کے بھی مالک ہیں، ہم حقیقی مالک نہیں ہیں۔ اللہ کی ہر ملک جو ہے اس کی ذاتی ہے، اور مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ان کی تملیک میں ہے، ان کے ملک میں ہے، وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، محدود ہے، عارضی ہے، فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ذاتی ہے، لامحدود ہے، ازل سے ہے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ پھر اللہ مالک بھی ہے اور سردار بھی ہے، کوئی اس کی سرداری سے باہر نہیں ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ربوبیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، کس کو، کب سے، کب تک، کس طرح، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آگے جواب آگے عالمین، سن لو، اللہ ربوبیت کرنے والا ہے، ہر ادنا سے ادنا شے کو اس کے ابتدا سے لے کر اس کو جوانی اور عروج تک پہنچانے والا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، کائنات کی ہر چیز جو ہے، جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا ہے، ان کو ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی پرورش کرنے والا، نمو کرنے والا،
حیات دینے والا، تقویت دینے والا، اس میں تعریف و تحسین کے اوصاف پیدا کرنے والا، سن لو ساری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین ہے۔ مولانا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں اللہ نے 18,000 جہان پیدا کیے، اور علامہ محمود علوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں صرف انسانوں کی 125 جنسیں ہیں، صرف انسانوں کی 125 جنسیں، اور 18,000 اللہ نے جہان پیدا کیے ہیں۔ ہر جہان کو، ہر شے کو وہ نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ عروج تک لے جانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بڑھ کا درخت 500 سال جس کی عمر ہوتی ہے، اتنا چھوٹا بیج ہوتا ہے کہ خوردبین سے نظر آتا، معمولی سا ظاہری آنکھ سے دیکھنا مشکل۔ انسان کی اپنی ولادت کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ننگی آنکھ سے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، خوردبین سے نظر آتا۔ اس اتنے معمولی سے کروموسوم کے اندر، اس سیل کے اندر پورا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، منہ بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، بازو، سارا وجود اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اتنے معمولی درجے سے 6 فٹ کا کڑیل جوان بنا دینے والا یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو صوفی جو ہے یہاں یہ عرض کرتے ہیں، سن لو تم جس بھی طریقت کے درجے میں ہو، وہ تم اپنے کمال سے نہیں ہو، اپنے زور بازو سے نہیں ہو، اپنی صلاحیتوں سے نہیں ہو۔ اگر تمہارے اندر کوئی اچھائی موجود ہے، کوئی تم سے رشد و ہدایت کا کام ہو گیا ہے، تو سن لو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرنا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی جتنی ترقی نیست سے ہوتی ہے، ہست سے نہیں ہوتی۔ ترقی چاہتے ہو اپنی نفی کرو، یا اللہ یہ بھی میرا نہیں، یہ بھی میرا نہیں۔ ساری رات آقا دو جہاں اللہ کے حضور عبادت کر کے پاؤں سوج جاتے، متورم ہو جاتے، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے اللہ تیری قدر کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر۔ کیوں کہ رب العالمین ساری شے کی ربوبیت اس کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بہت ضروری سوال یا کوئی بات ہو، میری خواہش تو تھی کہ بات کو آج صورت کو سمیٹ لیں، لیکن کیونکہ پچھلا ایک گیپ پڑ گیا، کچھ جگہ کی بھی تبدیلی ہونے سے تسلسل ٹوٹ گیا تھا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی باقی مفاہیم کو ہم بیان کر لیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ بندہ نواز میں اپنی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، فہم قرآن کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جو تو نے فہم قرآن کے لیے وقت دینے والوں کے لیے جتنے وعدے کیے، انہیں خشیت ملے گی، انہیں تقویٰ ملے گا، انہیں تیری محبت ملے گی، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ مولا ان ساری نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا اس قرآن کے صدقے، صاحب قرآن کی نسبت کے صدقے، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمارے تمام گزشتہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے چنگل سے رہائی عطا فرما۔ مولا اس مسجد کی رونق میں اضافہ فرما، اس کے جتنے متعلقین، متوسلین، خادمین، یا الہ العالمین جتنے نمازی، مقتدی، امام، سب کے علم، عمل، عمر، اخلاص، جان، مال، اولاد، ہر شے میں خیر و برکت فرما۔ اس پوری بستی پہ رحم و کرم فرما دے، آقا کی ساری امت پہ رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔